جوانی کیوں دی گئی؟ جوانی کی شروعات 16 سال سے ہوتی ہے اور 50 سال پر آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں عطا کی گئی جوانی؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کا خوف کرتے ہوئے اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، حرام کاموں سے بچا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی بھی فضیلت بیان کی ہے اور جوانوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ اسلام میں بوڑھوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا، لیکن جوان اور جوانوں کی فضیلت کی شان سے بیان کی گئی۔ سنیے اے میری قوم کے جوانوں، راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والے جوانوں، موبائل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اپنے وقت کو ضائع کرنے والے جوانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، جوانوں کی عزت کرو، عزت، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان مکے میں کیا تھا تو مکے کے بڈھوں نے مجھے جھٹلایا تھا، جنہوں نے میری تصدیق کی تھی وہ یہی نوجوان لوگ۔ دین کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ جوان لوگ تھے۔ کون جوان لوگ تھے؟ سنو، اللہ اکبر، وہ 32 سال کا جوان تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت خالد ابن ولید ہو، ابو ذر غفاری ہو، حضرت سیدنا مقداد ہو، حضرت سیدنا بلال ہو، یہ سب کے سب جوان تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کے صحابی سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، میں صرف 16-17 سال کا تھا کہ احد کے میدان میں حضور کے اوپر آنے والے ہر تیر کو میں اپنے سینے پر لیا کرتا تھا اور حضور مجھے تیر اٹھا کر دیتے اور میں کمان میں رکھ کر کے تیر چلاتا جاتا۔ اس وقت حضور مجھ سے کہتے فدا قومی وابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیر چلاتا جا، تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے۔ کہتے اس وقت میری عمر صرف 16-17 سال کی تھی۔ میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، بدر کے فاتحین سب جوان تھے، احد کے فاتحین سب جوان تھے، خندق کے فاتحین سب جوان تھے، اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان تھا کہ اس کو کبھی بڑھاپے نے گھیرا ہی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی بہادر جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جوانی بہت قیمتی سرمایہ ہے، لیکن ہر دور میں جوانوں کی فکر کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر دور میں جوانوں کی سوچ کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچئے، جو رسول، عزت والے رسول اپنی قوم کے جوانوں کے لیے کہے کہ جوانوں کی عزت کرو، کیونکہ بڈھوں نے جھٹلایا، عتبہ، شیبہ، یہ سب کھوسٹ لوگ تھے، انہوں نے جھٹلایا، ان بڈھوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب بڈھے لوگ تھے، ان سب ظالموں نے جھٹلایا، اور حضور علیہ السلام کی بات کو جوانوں نے قبول کیا، اور وہ جوان لوگ کتنی مصیبت سے گزارے گئے۔ وہ جوان صحابہ صحابیات، حضرت عمار بن یاسر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے۔ بلال حبشی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچے جاتے تھے، احد احد کہتے تھے، لیکن رسول اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ میری قوم کے جوانوں، آج دنیا سب سے زیادہ پیچھے لگی ہے تو دنیا بھر کے مسلم جوانوں کے پیچھے لگی ہے۔ وہ جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان اگر کسی مذہب کے پاس ہے تو قوم مسلم کے پاس ہے، ہم سے زیادہ جوان کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کو پتا ہے جس دن ان جوانوں کو حسن مجتبیٰ کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حسین اعظم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو خالد بن ولید کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حضرت امام قاسم کی جوانی کا تقدس
مل گیا، جس دن ان جوانوں کو امام علی اکبر کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو طارق بن زیاد کی جوانی کا تقدس مل گیا، تو یاد رکھنا دنیا میں باطل کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے منظم سازش کے تحت وہ ہمارے جوانوں کو امام حسین کی جوانی ملنے نہیں دینا چاہتے، امام حسن کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے، طارق بن زیاد کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے جوانوں کو وہ راتیں رنگین کر دینا چاہتے ہیں، وہ جرائم میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں، وہ شراب و شباب میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہم کس زبان سے تمہیں سمجھائے؟ جلسوں میں تم بہت شوق سے آتے ہو، لیکن کتنے جرائم میں مبتلا ہو کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو۔ خدا کے لیے جوانی کے اندر گناہ کر کے اللہ کو ناراض مت کرو، ورنہ ایک وقت وہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں جب جوانی میں کوئی پاپ کرتا ہے، جوانی میں کوئی جرم کرتا ہے، جوانی میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے، اتنا رسوا کن بڑھاپا دیتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان موت مانگتا ہے، موت کمبل میں منہ چھپا چھپا کے روتا ہے مگر اس کو موت نہیں آتی۔ اتنا ذلیل ہوتا ہے جوانی میں پاپ کرنے والا کہ جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک نہیں دیتے۔ جن بچوں نے ماں باپ کو لات مار کے گھر سے نکال دیا، میں ان بچوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذرا غور کرنا، جن کو اولاد نے لات مار کے گھر سے نکالا ہے ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو۔ اللہ اکبر۔ آج جو مسجد کے زینے پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ قدرت دور نہیں ہے، قدرت بہت قریب ہے، اور میرے اللہ کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں لڑکوں کے ساتھ پاپ کرو گے، جوانی میں نشہ کرو گے، جوانی میں عورتوں پر گندی نظر ڈالو گے، جوانی میں مسجدوں کو ویران کرو گے، قدرت اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرے گی کہ موت مانگو گے تو موت بھی نہیں ہے، راتوں کو تارے گنتے گنتے گزارو گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو گناہ کو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ شیطان نے ہمارے جوانوں کی سوچ کو اغوا کیا، لیکن اس جوانی میں پاپ کرنے سے پہلے سوچو اگر بڑھاپا ذلیل آیا تو کیا کرو گے؟ اللہ نے بڑھاپے کے اندر لا علاج امراض میں مبتلا کر دیا تو کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی 30 سال کے جوانوں کی طرح بالکل اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ یہ ابن رجب حنبلی کون ہے؟ حضور غوث پاک کے مریدوں کے مرید ہیں، غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ ابو طیب طبری کے بارے میں کہتے ہیں 30 سال کی طرح فٹ تھے 100 سال کی عمر میں بھی۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو طیب طبری آپ 100 سال کی عمر میں اتنے فٹ کیوں ہیں؟ تو ابو طیب طبری فرماتے ہیں میں نے جوانی کو گناہ سے بچایا۔ جملے پہ توجہ کریں، فرماتے میں نے جوانی کو گناہوں سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بیماریوں سے بچا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے صحت و قوت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت طاؤس العلماء سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک بڈھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، بغداد والے اس کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ کسی نے کہا امام بغداد کے لوگ اتنے بے مربت ہو گئے، اس قدر بغداد کے لوگ بے مربت ہو گئے کہ وہ ایک بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹا جا کر کے اس بڈھے کی زندگی کی تحقیق کر لو، ضرور اس بڈھے نے جوانی میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تب اللہ نے اس کو اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کیا
کہ آج اس کو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، بس میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، توجہ سے سن لو تھوڑی دیر. مجھے پتا ہے میں آپ کے شوق کو بھی جانتا ہوں، آپ کی محبتوں کو بھی جانتا ہوں. آپ یہ جو شور کر رہے ہیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میرا چہرہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا رسول اللہ کی حدیث قیمتی. کیا بات ہے، واہ واہ. مجھے اس پر بہت افسوس ہوتا ہے. ہم شخصیت پرستی میں اتنے ڈوب گئے کہ ہم حضور کی محبتوں سے کہیں کہیں دور نظر آنے لگے. بھائیو، حضور کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے. اگر آپ حضور سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، اور اگر آپ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کا چہرہ دیکھنے سے زیادہ حضور کے حدیث کا خیال ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کے فرمان کا خیال ہونا چاہیے. یہی تو رونا ہے ہم اہل سنت میں. ہم عشق کے دعوے دار ہیں لیکن حضور کے عشق میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے دوسری شخصیتوں کو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے بت بنا کر کے اب ان کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم، فاروق اعظم جیسی ہستی نے جب کہا کہ میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، تو رسول اللہ نے ان کے لیے کہا تھا ابھی تو کامل مومن نہیں ہوا. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ ابھی تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. لیکن جب تربیت کے مراحل پورے ہوئے اور فاروق اعظم پر نظر پڑی تو فاروق اعظم جب فنائیت کی منزل پر پہنچے تو کہا یا رسول اللہ اب اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا. میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ.